پہلا قول ذبی اسماعیل علیہ السلام تھے۔ فاضبی سے منقول ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ذبیح کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابن ذبیحین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال فنی عطا کیا ہے اس سے مجھے بھی دو۔ آپ مسکرائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ذبح ہونے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر زمزم کا کنواں کھودنے میں ان کے لیے آسانی فرمائے تو اپنا ایک بیٹا ذبح کریں گے۔ چنانچہ ہو گیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے قراندازی کی گئی۔ قرہ میرے والد عبداللہ کے نام نکل آیا، لیکن میرے والد کے ماموں نے ذبح نہیں کرنے دیا اور کہا کہ اپنے اس بیٹے کے بدلے ہم سے 100 اونٹ لے کر ذبح کر دو۔ اور دوسرے ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوسرا قول ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابن عباس سے متعدد طریق سے مروی ہے کہ ذبیح اسحاق تھے۔ ابو الحوث سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن مسعود کے پاس کھڑا ہوا فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں فلاں بن فلاں کی اولاد میں سے ہوں، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ فدیناہ بدیع عظیم سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے۔ قعب احبار رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ شیطان کا بہکانا۔ سید اسید بن جاریہ سے مروی ہے کہ کعب نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، میں آپ کو اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ بتلاؤ۔ اس نے کہا، جب خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دکھائے گئے تو شیطان نے کہا، اللہ کی قسم آل ابراہیم پر اس سے بڑا امتحان کبھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ شیطان نے ایک جانے پہچانے شخص کا روپ دھارا اور حضرت سارہ کے پاس آ کر کہا، ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم کسی بھی کام کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں؟ شیطان نے کہا، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت سارہ نے فرمایا، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا، واقعتاً وہ ذبح کر دیں گے۔ سارہ نے پوچھا، کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر سارہ نے کہا، اگر رب کا حکم ہے تو اس کی اطاعت کرنا بہتر ہے۔ شیطان حضرت سارہ سے مایوس ہو کر اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے باپ کے نشان قدم پر چل رہے تھے۔ ان سے کہا کہ کل تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ فرمایا، کسی کام کے لیے۔ شیطان بولا، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ مجھے ذبح نہیں کرے گا۔ شیطان بولا، ضرور کرے گا۔ پوچھا، کیوں؟ شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ شیطان انہیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، کسی کام کے لیے۔ شیطان بولا، کل آپ کو اور کوئی کام نہیں، صرف اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ پوچھا، میں اسے کیوں ذبح کروں گا؟ شیطان نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا، اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ ابراہیم کا بیٹے کو ذبح کے لیے لٹانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو بچا لیا، اس کی جگہ ایک ذبیحہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی طرف وحی بھیجی کہ ہم تمہاری ایک دعا قبول کریں گے۔ اسحاق نے یہ دعا مانگی کہ اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے
جو شخص شرک نہ کرے اسے جنت میں داخل فرمانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ عبداللہ بن عبیداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، لوگ یوں دعا کرتے ہیں، اے ابراہیم کے رب، اے اسحاق کے رب، اے یعقوب کے رب، اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہر چیز کے مقابلے میں ترجیح دی، اسحاق نے میری خاطر ذبح ہونے کو پسند کیا، حالانکہ ویسے بھی اس کے اعمال بہت عمدہ تھے، اور یعقوب پر میں نے جتنی مصیبتیں ڈالی اس کا حسن ظن بڑھتا گیا۔ یہ واقعہ اور بھی روایت میں ہے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی اسے پورا کریں، اللہ تعالیٰ نے تجھے سارا سے ایک لڑکا دیا، اسے ذبح کریں۔ اس سے مراد اسحاق ہے۔ مسروق کا قول بھی یہی ہے کہ ذبی اسحاق علیہ السلام تھے، ذبی اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ذبی اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابن عباس کی متعدد روایات سے مروی ہے کہ ذبی اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابن علیہ سے مروی ہے کہ داؤد بن ابی ہند سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کیا گیا؟ انہوں نے شعیبی کے حوالے سے بتایا کہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ ذبی اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام شعبی، مجاہد، حسن وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ نے محمد بن کعب القرفی کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح کے قصے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انہیں اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اسحاق جب صحیح ہو سکتی ہے کہ جب ذبی اسماعیل علیہ السلام کو قرار دیا جائے۔ ایک سابق یہودی عالم کا بیان۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تھے اور شام کے علاقے میں تھے تو اس وقت ایک یہودی عالم مسلمان ہوا اور صحیح پکا مسلمان ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کیا گیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اے امیر المومنین، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں لیکن وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتے ہیں۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ذبی اللہ کے متعلق امام طبری کے نزدیک پسندیدہ قول۔ البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کے سیاق سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ آپ ہاجرہ کو جانتے ہی نہ تھے اور نہ ہی اس وقت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بچہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نیز قرآن مجید میں جس بچے کی خوشخبری کا ذکر ہے وہ اسحاق علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، پس وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں فرشتوں سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور پھر انہیں ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانجھ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی بشارت کا ذکر ہے وہ آپ کی بیوی سارہ سے پیدا ہونے والے بچے کی بشارت ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، صافات 101 میں دی گئی بشارت سے مراد اسحاق علیہ السلام ہوں گے۔ اور جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا
بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہونے کی بشارت دی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بشارت میں گویا بتایا گیا کہ اسحاق زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ دلیل درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا جب کہ وہ چلنے پھرنے لگے، اور یہ ممکن ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کا حکم آنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں۔ اس طرح ان لوگوں کی یہ بات بھی درست نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں بچھڑے کو لٹکے ہوئے دیکھا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ذبح اسماعیل ہوں، کیونکہ اسماعیل کعبہ کے قریب رہے تھے جبکہ اسحاق شام میں رہتے تھے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا شام سے لا کر لٹکایا گیا ہو۔ ہماری رائے، علامہ طبری کا یہ خیال بہت مرجوع اور کمزور ہے، کیونکہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ چلنے پھرنے لگ گیا ہے تو یقیناً اس کا بچپن ہی مقصود ہوتا ہے، بڑی عمر کی طرف قطعاً خیال نہیں جاتا۔ چہ جایا کہ امام طبری آگے خود نقل فرمائیں گے کہ عیس اور حضرت یعقوب کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق عمر مبارک کی 60 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے موجودہ جلد میں عیس اور یعقوب کی پیدائش کے وقت اسحاق کی عمر مبارک۔ عنوان کے تحت نیز اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے وقت کہا گیا کہ ہم نے اسحاق نبی کی پیدائش کی بشارت دی، یعنی وہ بڑے ہو کر اس عمر تک پہنچیں گے کہ ان کو نبوت عطا کی جائے۔ تو اگر ان کے بچپن ہی میں ذبح کا حکم دیا جائے تو یہ کھلا تعارض ہوگا جو خدا کے کلام میں ممکن نہیں۔ نیز اہل تورات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اور اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ملا اور وہ اسحاق تھے۔ یہ بات صراحتاً باطل ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلے پیدا ہونے کے قرائن کثیر و ناقابل تردید ہیں۔ مثلا حضرت سارہ کا ہاجرہ پر رشک کرنا کہ ان کو اولاد ہوئی مجھے نہ ہوئی، اور حضرت سارہ کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت ملنا، وہ بھی اس بچے کی نبوت کے ساتھ۔ الغرض اس بات کے بہت سے دلائل ہیں کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اصغر ذبح ہونے کا واقعہ اور اس کے سبب، پہلا سبب ابراہیم علیہ السلام کا نظر ماننا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے شام کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے سارہ سے ایک نیک اور صالح بیٹا دے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہ مجھے راہ دکھائے گا، اے میرے رب مجھے نیک کار اولاد عطا فرما۔ پھر جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے آپ کے پاس آئے اور لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبیح ہے۔ پس جب وہ بچہ بڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ پہلے سبب کی تفصیل، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری۔ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سائرہ سے فرمایا کہ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری ہو جس کا نام اسحاق ہے اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری ہو، یہ سن کر انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ قرآن مجید میں یہ منظر یوں بیان کیا گیا ہے، وہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی اے ہے میرے بیٹا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی نعمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک وہ اللہ تعریف و بزرگی کا مستحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا نظر ماننا۔ پھر حضرت سارہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نشان کیا ہے؟ جبرائیل نے ہاتھ میں خشک لکڑی لی، اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے مروڑا تو وہ سبز ہو گئی، یہی نشانی تھی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم نے فرمایا کہ پھر وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ جب اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو اور اللہ تعالیٰ نے سارہ سے جو لڑکا عطا کیا ہے اسے ذبح کرو، اسحاق علیہ السلام کو قربان گاہ لے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق سے فرمایا کہ چلو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دو، اور ہاتھ میں چھری بھی لے لی
اور اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو صرف خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر کہا کہ آپ میری رسی کو مضبوطی سے باندھیے گا اور اپنے کپڑوں کو مجھ سے دور رکھیے گا تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں، اور ان چھینٹوں کو دیکھ کر میری والدہ سارا غمگین نہ ہو، اور چھری کی دھار کو خوب تیز کر کے میری گردن پر چلائیں تاکہ میری موت آسانی سے واقع ہو، اور جب سارا آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ اسحاق علیہ السلام کے گلے پر چھری، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر دونوں رونے لگے، یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام کے آنسو ان کی تھوڑی سے بہنے لگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری لیکن وہ نہ چلی۔ اسحاق علیہ السلام کے گلے پر چھری، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھر دونوں رونے لگے، یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام کے آنسو ان کی تھوڑی سے بہنے لگے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری لیکن وہ نہ چلی، اللہ تعالیٰ نے تانبے کا ایک ٹکڑا اسحاق کی گردن پر رکھ دیا۔ جب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اسحاق کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور گدی سے ذبح کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب دونوں نے یہ حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو پھر آواز آئی، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے بیٹے، تو آج مجھے عطیہ کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ پھر گھر واپس آ کر حضرت سارہ کو پورا واقعہ سنایا تو وہ گھبرا گئیں اور فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے مجھے بتائے بغیر میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ سے ملنے کے لیے جاتے تو ایک براق پر سوار ہو کر جاتے جو صبح کے وقت شام سے مکہ پہنچاتی اور رات کو واپس لے آتی۔ آپ رات یہاں شام میں گزارتے، یہاں تک کہ اسحاق علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، رسی اور چھری اپنے ساتھ لے لو اور میرے ساتھ اس گھاٹی میں چلو تاکہ وہاں سے ہم کچھ لکڑیاں لائیں۔ اس وقت تک اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا۔ جب آپ گھاٹیوں کے قریب پہنچ گئے تو شیطان انسان کی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا، اے بڑے میاں، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، میں ان گھاٹیوں میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ شیطان کا ورغلانہ۔ شیطان بولا، اللہ کی قسم، خواب میں آپ کو کوئی شیطان ملا ہے جس نے تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سارا معاملہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ شیطان مردود کا اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے نا امید ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا پہنچا جو پیچھے رسی اور چھری لے کر آ رہے تھے اور کہا کہ اے لڑکے، کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان گھاٹیوں میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھے ذبح کرنا کیوں چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ شیطان کا حاجرہ علیہ السلام کو ورغلانا۔ جب یہاں سے بھی نا امید ہو گیا تو حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، تجھے کیا معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے گئے؟
شیطان نے کہا کہ وہ اسے ذبح کرنے کو لے گئے۔ ہاجرہ نے کہا ہرگز نہیں، ابراہیم بہت محبت کرنے والا ہے۔ شیطان نے کہا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا حکم اس کے رب نے دیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ابلیس غصے کی حالت میں واپس لوٹ آیا اور اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل شیطان کی چال سے بچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا حوصلہ مندانہ جواب۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھاٹی میں پہنچے تو اس وقت فرمایا، ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا، ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اے ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میری رسی کو مضبوطی سے باندھ دیجئے گا تاکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس سے میرا اجر کم ہو جائے۔ موت کی سختی شدید ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس وقت نہ پھڑ پڑاؤں، اور چھری کو تیز کر دینا تاکہ مجھے آسانی سے ذبح کر سکے، اور جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، چہرے کے بل نہ لٹانا، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تو اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں گے، اور میری قمیض کو اچھی طرح لپیٹ دینا ورنہ خون کے چھینٹے اس پر پڑیں گے تو میری والدہ کو بہت غم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔ باپ کا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، پھر اسے اچھی طرح باندھا، چھری تیز کی، پشت کے بل لٹایا، اپنی نگاہ اس سے ہٹائی اور اس کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کو حلق سے گدی کی طرف پھیر دیا اور پھر اسماعیل کو اس سے بچا لیا، اور پھر فرمایا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تمہارے بیٹے کے بدلے میں یہ جانور ہے، اسے ذبح کرو۔ قرآن مجید میں ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اسلام میں پہلی قربانی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہاں ایک ایسا مینڈا آیا جو جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے پکڑا اور پھر اسے جمرہ اولا لے گئے، وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ میں آئے اور وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ میں 7 کنکریاں ماری، پھر اسی جانور کو لے کر مینا میں گئے، وہاں اسے ذبح کیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، یہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ اس مینڈے کا سر نالا پر لٹکا دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹانا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو صحیح کی جگہ پر شیطان سے آمنا سامنا ہوا، پھر دونوں کا دوڑ میں مقابلہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرہ عقبہ لے گئے، وہاں بھی شیطان آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ میں لے گئے، وہاں بھی شیطان کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیص پہنی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں جس میں آپ مجھے کفن دیں، لہذا فی الحال اسے میرے جسم سے اتار دیں اور بعد میں مجھے اس کا کفن دے دیں۔ مجاہد سے آیت قرآنی وَطَلَعُ لِلْجَبِينِ کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور بیٹا بولا، اے ابا جان، آپ مجھے اس حال میں ذبح نہ کریں کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں، آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیں، میرے ہاتھ کو میری گردن سے باندھ دیں اور زمین پر لٹا کر ذبح کر دیں۔ حابیل کا مینڈا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مینڈا سفید بڑے سینگوں والا، بڑی اور سریلی آنکھوں والا تھا۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ اس جانور کو مقام ابراہیم پر ذبح کیا گیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم نے جس مینڈے کو ذبح کیا تھا یہ وہی مینڈا ہے جسے آدم کے بیٹے حابیل نے صدقہ کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یہ مینڈا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔
یہ مٹیالے رنگ کا تھا، اس کی اون سرخ دھنکی ہوئی روئی کی طرح تھی۔ ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ جانور ایک پہاڑی بکرا تھا۔ صدقہ رد بلا، حضرت حسن سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر آسمان سے اتارا گیا ایک نر جانور تھا، اور اللہ کا فرمان وفد پناہ بذبح عظیم سے مراد وہی ذبح ہے، اور یہ ذبح کرنا ان کے دین کا حصہ بن گیا، اور قیامت تک یہ سنت جاری ہے۔ جان لو جانور صدقہ کے طور پر ذبح کرنا برائی کو دور کرتا ہے، لہذا اے اللہ کے بندو جانور ذبح کیا کرو۔ امید بن ابی سلت نے بھی قربانی کے مذکورہ واقعہ کے متعلق اشعار کہے ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم صدی کی بیان کردہ روایات کے مطابق ہے۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح بن کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو بیٹے نے کہا اپنی نگاہ مجھ پر سے ہٹائیں تاکہ مجھے دیکھنے سے آپ کو رحم نہ آ جائے، اور چھری کو میرے نیچے رکھیں تاکہ چھری کو دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، اور پھر اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ إِنَّ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات کی تعداد۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحان میں سے اہم یہ ہیں: نمرود سے مقابلہ، آگ میں جانا، بچے کا ذبح کرنا، بیت اللہ کی تعمیر اور مناسک حج۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا گیا، جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورا اترے۔ ان امتحانات کی تعداد میں بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک کل 30 ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ کوئی ایسا دین نہیں جسے اس کے دین کی خاطر آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو، مگر اس نے اسے قائم کیا ہو، سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم کو اللہ نے متعدد باتوں سے آزمایا، اور ابراہیم نے انہیں پورا کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے برات لکھ دی اور فرمایا ابراہیم وہ ہے جس نے حق اطاعت اور رسالت کو پورا کیا۔ ان امتحانات میں سے 10 کا سورہ عذاب میں، 10 کا سورہ برات میں، اور 10 کا سورہ مومنین میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اس اسلام کے 30 حصے ہیں۔ ایک اور روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ سورۃ برات میں ذکر کردہ 10 چیزیں یہ ہیں: التائبون، العابدون، الحامدون، اور سورہ عذاب میں ذکر کردہ 10 چیزیں یہ ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور 10 سورہ معراج میں یہ ہیں: والذین هم عن صلاتهم حافظون۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دراصل 10 فضائل ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سر سے اور بقیہ 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ ابن عباس سے کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے بارے میں آزمایا، جن کی تعداد 10 ہے۔ 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ سر سے متعلق چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو صاف رکھنا، مسواک کرنا، سر پر مانگ نکالنا، اور جسم سے متعلق 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ختنہ کرنا، بغل کے بالوں کو نوچنا، پیشاب پاخانہ کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ ابن عباس سے مروی ہے، ابو حلال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت وَإِذَا يَتْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے تحت ہمیں بتایا کہ وہ چیزیں یہ ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، دونوں شرمگاہوں کو دھونا، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بالوں کو نوچنا۔ ابو حلال کہتے ہیں کہ میں ایک خصلت بھول گیا ہوں۔ ابو المجاہد سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا گیا اور وہ انسانوں کے لیے سنت قرار پائی، پھر وہی باتیں ذکر کی جو پہلی روایت میں بیان ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ امتحانات تو کل 10 ہی تھے، البتہ ان میں سے 6 کا تعلق شاعر سے ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ان میں سے 6 کا تعلق انسانی بدن سے ہے، اور وہ یہ ہیں: زیر ناف بالوں کو مونڈنا، بغل کے بالوں کو نوچنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، جمعے کو غسل کرنا، ختنہ کرنا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ امتحان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، اور حج کے مناسک بھی امتحان میں داخل ہے۔
ابو صالح سے متعدد طریق سے یہی قول مروی ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تجھے ایک معاملہ میں مبتلا کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد پیشوا بنائے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ نے بیت اللہ لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا آپ نے میری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ نے ہمیں طریقہ عبادت سکھایا ہے اور ہماری توبہ قبول کی؟ جواب ملا ہاں۔ عرض کیا کہ کیا آپ ایمان لانے والوں کو اس شہر کے پھل عطا کریں گے؟ جواب ملا ہاں۔ مجاہد سے مروی ہے کہ وَإِذْ طلا میں جس امتحان کا ذکر ہے اس سے مراد وہ امتحان ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے، یعنی آپ کو پیشوا بنانا۔ صدی اور ربیع سے بھی یہی قول مروی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ نیز مناسک حج، مقام ابراہیم، بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام اور ابراہیم کی اولاد میں حضور اکرم کا پیدا ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس میں صرف مناسک حج مراد ہیں۔ ابن عباس سے کئی طریق سے یہ بھی مروی ہے، اس سے مراد مناسک حج ہے۔ چھٹا قول یہ کہ کئی امتحانات تھے جن میں ختنہ بھی شامل ہے۔ شعبی سے متعدد روایت سے یہ بھی مروی ہے کہ ان میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا۔ ساتواں قول یہ ہے کہ وہ 6 چیزیں ہیں: ستارہ، چاند، سورج، آگ، ہجرت، ختنہ۔ ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ وَإِذْ طَلَعَ ابراہیم اور ربہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ستارے کے ذریعے ابراہیم کی آزمائش کی، وہ کامیاب ہوئے۔ پھر چاند کے ذریعے آزمایا، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر سورج، آگ اور ہجرت اور ختنہ کے ذریعے آزمایا، ان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ستارے، چاند اور سورج کے ذریعے آزمایا، وہ اس میں عمدہ انداز سے کامیاب ہوئے اور جان گئے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی زائل نہیں ہوتا، اور انہوں نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیرا، یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے آزمایا تو آپ اپنا ملک اور قوم چھوڑ کر شام چلے گئے۔ پھر آگ کے ذریعے آزمایا تو آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنے اور ختنہ کرنے کے حکم میں آزمایا، آپ نے انہیں بھی پورا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں کلہاڑے سے ختنہ کیا۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ ابو امامہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے یہ آیت پڑھی وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِي، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی، حق اطاعت کو پورا کیا۔ پھر فرمایا پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دن کے اندر 4 رکعت کی پابندی کے ساتھ اپنے دن کو گزارا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں کہ ابراہیم کو الذی وفی کا خطاب کیوں ملا؟ پھر فرمایا کہ وہ ہر روز صبح اور شام یہ آیت پڑھتے تھے فسبحان اللہ حسین تمسون و حسین تسبحون، سورۃ الروم آیت 17۔ پس تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ مختصر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں صبر کیا، اپنے فرائض کو حسن و خوبی سے انجام دیا اور اللہ کی محبت کو سب محبتوں پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا، اور آپ کی اولاد میں نبوت، کتاب اور رسالت کو جاری فرمایا۔ آپ کو عظیم مقام اور حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی اولاد میں سے نیکوکار، سردار اور قیادت کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھیج دیتے اور ان کا ذکر نسلوں میں باقی رکھا۔ آنے والے تمام لوگ ان کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی تعریف کرنے والا خواہ آپ کی صفات کتنی ہی زیادہ بیان کرے، آپ کا مقام اس سے بھی بلند تر ہے۔